In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, welcome back to Seek Learn Succeed. نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا شمار پاکستان کی چند مشہور یونیورسٹیز میں ہوتا ہے جو نہ صرف اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے بلکہ باقی دوسری جو ہے کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بھی کافی زیادہ مشہور ہیں۔ ابھی حال ہی میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد نے بی ایس، ایم فل اور پی ایچ ڈی میں آئی آر، اسٹریٹجک اسٹڈیز، گورننس اور پبلک پالیسیز اور اس کے علاوہ اکانومی اور بہت سے دوسرے سبجیکٹس میں جو ہے ایڈمیشن اناؤنس کیا ہے۔ آپ اس کی آفیشیل ویب سائٹ وزٹ کر کے اس یونیورسٹی میں آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ میں نے ڈسکرپشن میں بھی دے دی ہے اور ساتھ ہی اسکرین پہ بھی لگا دیا تاکہ آپ کو اپلائی کرنے میں آسانی لائے۔ یاد رہے کہ اس یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 3 جون 2022 یعنی 3 جون 2022 ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو جائے، لیکن آپ نے ڈیٹ کی ایکسٹینشن کا ویٹ نہیں کرنا بلکہ جلد از جلد اس یونیورسٹی میں اپلائی کر لینا ہے، کیونکہ جب آپ ڈیٹ ایکسٹینشن کا ویٹ کریں گے تو پھر اگر ڈیٹ ایکسٹینڈ نہ ہوئی تو آپ اس یونیورسٹی میں اپلائی کرنے سے رہ جائیں گے، اور دوسرا اگر ایکسٹینڈ ہو بھی جاتی ہے تو کبھی کبھی نیٹ پہ اتنا ٹریفک ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپلائی کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اپلائی کرنے کا طریقہ کار بھی میں ذرا آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے جب ویب سائٹ کو وزٹ کرنا ہے تو وہاں پہ آپ نے اپنا ای میل ڈالنا ہے، اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اکاؤنٹ کو لاگ ان کرنا ہے۔ جب آپ لاگ ان کریں گے آپ نے اپنی ساری انفارمیشن پٹ کرنی ہے، ایک فارم جنریٹ ہوگا جس کا آپ نے پرنٹ لے کے فیس جو ہے وہ جو بھی کرسپونڈنگ بینک ہوگا جیسے ایچ بی ایل وغیرہ ہوگا تو اس میں آپ نے فیس جمع کروانی ہے۔ فیس جمع کروانے کے بعد آپ نے سارے سپورٹنگ ڈاکومنٹ جن میں آپ کا میٹرک کا کارڈ، انٹرمیڈیٹ کا کارڈ اور ساتھ ہی اپنا بے فارم، ڈومیسائل یا CNIC اور یہ ساری جو چیزیں ہیں آپ نے اٹیچ کرنی ہیں اور آپ نے یونیورسٹی کو TCS کر دینی ہے۔ اور اگر آپ اسلام آباد یا قریب ہوں اور اگر آپ کمفرٹیبل ہوں تو آپ خود جا کر بھی وہ جو ہیں جمع کروا سکتے ہیں فارمز وغیرہ۔ اگر ہم بات کریں اس کے فیس سٹرکچر کی تو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی فیس جو ہے نہ ہی بہت زیادہ ہے نہ ہی بہت کم ہے، بلکہ تقریباً معقول فیس جو ہے وہ یہ آپ سے چارج کر رہی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک اچھی یونیورسٹی میں آپ اگر خواہ وہ پبلک سیکٹر ہو یا پرائیویٹ یونیورسٹی ہو آپ سے اچھی خاصی جو ہے وہ فیس جو ہے لیتی ہے، اور اس حساب سے تو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی فیس جو ہے کمپیریٹیولی لو ہے۔ یعنی کہ اگر آپ فرسٹ سیمسٹر کی یا پھر آنورڈ فیس دیکھیں بی ایس کی تو وہ تقریباً 61,000 روپی پر سمیسٹر ہے، اور اس کے علاوہ جو ایڈمیشن فی ہے فرسٹ سمیسٹر کی وہ 37,000 روپی ہے بی ایس کے لیے، جبکہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کی جو آنورڈ فیس ہے وہ 37,000 روپیز، جبکہ اس میں ایڈمیشن فی جو ہے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے وہ 67,000 روپیز ہے۔ ایڈمیشن فی جو ہے آپ نے ایک بار ہی دینی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے ایک بار ہی ایڈمیشن لینا ہوتا ہے پوری ڈگری میں، تو لہٰذا ایڈمیشن فی والے سمیسٹر جو ہے اس کی آپ کی زیادہ فی ہوتی ہے، آنورڈ آپ کی فیس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ آپ کس طرح اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کا کرائیٹیریا کیا ہے اس یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کا، تو اس میں بی ایس میں اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں یا ایم فل میں کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی میں کر رہے ہیں، کسی بھی ڈگری میں آپ کی 3rd ڈویژن نہیں ہونی چاہیے، آپ کے 60% یا اس سے زیادہ نمبر ہوں تو تب ہی آپ اس یونیورسٹی میں جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں اگر اینول سسٹم ہو، اور اگر جو ہے سیمیسٹر سسٹم ہو تو 65% یا پھر 2.5 جو ہے CGPA وہ آپ کی اگر ہوگی تو آپ اس یونیورسٹی میں اپلائی کریں گے، ادروائز آپ اپنے پیسے ضائع کرنے سے گریز کیجیے گا۔ اور اگر ہم بی ایس کا کرائیٹیریا دیکھیں تو بی ایس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کے انٹرمیڈیٹ کا ہونا ضروری ہے، 40% آپ کا انٹرمیڈیٹ کا ویٹیج ہوگا، 40% آپ کا انٹری ٹیسٹ کا ویٹیج ہوگا، اور 20% آپ کا جو ہے وہ انٹرویو کا ویٹیج ہوگا۔ اسی طرح جو ایم فل اور پی ایچ ڈی کا ویٹیج ہے وہ میں آپ کو سکرین پہ بھی ڈال کے دکھا دیتا ہوں۔ اب جو 40% آپ کا میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا ویٹیج ہوگا اس میں 30% آپ کا انٹرمیڈیٹ کا اور 10% آپ کا جو ہے وہ میٹرک کا ویٹ ہوگا۔ انٹرمیڈیٹ میں آپ کا صرف اور صرف پارٹ 1 کو جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے گا، پارٹ 2 جو ہے یعنی 12ویں جماعت جو آپ کی ہے وہ صرف اور صرف آپ کا پاس کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کا بھی پارٹ 2 کا رزلٹ نہیں آیا
تو پھر بھی آپ اس یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی رزلٹ ویٹنگ پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ٹیسٹ کی یا انٹری ٹیسٹ جو یہ یونیورسٹی NDU کنڈکٹ کرتی ہے، تو انٹری ٹیسٹ ان کا انتہائی سادہ ہوتا ہے، یعنی جو بندہ ناچیز آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس نے بھی ان کا انٹری ٹیسٹ پاس کیا ہوا تھا، لیکن بعد میں کچھ وجوہات کی وجہ سے میں اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لے پایا، لیکن میں نے ٹیسٹ ضرور پاس کیا تھا۔ تو ٹیسٹ میں آپ کا انگلش ہوتی ہے، 10% انگلش کا ویٹیج ہے، 10% آپ کا 10% کہہ لو، اگر 40 مارکس ہیں تو 10 مارکس آپ کا انگلش کا ویٹیج ہے، 10 مارکس آپ کا IQ کا ویٹیج ہے، 10% یا 10 مارکس جو ہے آپ کا ارتھمیٹک کا ویٹیج ہے، اور 10 IQ اور جنرل نالج کا ویٹیج ہے۔ اب اگر انگلش کو ہم تھوڑا کیٹاگوریکلی دیکھ لیں تو انگلش میں جو ہے پریپوزیشنز اور جو پارٹس آف سپیچ وغیرہ جو ہیں اور سینونیمز اور آٹونیمز، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایز سچ کوئی چیز جو ہے انگلش میں آپ سے نہیں پوچھی جاتی، اور ارتھمیٹک میں آپ کے ریشو پروپورشن وغیرہ کے سوال ہوتے ہیں، اور پروفٹ وغیرہ لاس وغیرہ کس طرح آپ نے میئر کرنا ہوتا ہے، یہ والے کویسچنز ہوتے ہیں۔ اور ایک آدھ اگر الجبرا کا کویسچن یا کوئی چھوٹی سی ایکویشن آپ سے سالو کروا لی جائے تو یہ بھی کوئی مشکل کام میرے خیال میں نہیں ہوگا۔ اور IQ میں آپ سے وہی سوال پوچھے جاتے ہیں کہ آپ کے یہ جو بیجا ہے یا جو آپ کا دماغ ہے یہ کچھ کام بھی کرتا ہے یا نہیں، لینے کہ کوئی لاجیکل بھی سوچتا ہے یا نہیں سوچتا، یا آپ میں کامن سینس کتنی ہے، جو کہ بہت کم ہی کامن سینس ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ اور جو آخر پہ پورشن آتا ہے یعنی کہ آپ کے کرنٹ افیئرز، یہ دوسرے والے افیئرز نہیں جو آپ کے اپنے، یہ کرنٹ افیئرز کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ کرنٹ افیئر آپ کی نیوز پیپر وغیرہ اگر آپ پڑھتے ہیں، آپ کی جنرل نالج کیسی ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کو یہی نہ پتہ ہو کہ پاکستان کا موجودہ وزیر اعظم کون ہے، یا اس سے پہلے جو گنجے والا وزیر اعظم ہوا کرتا تھا وہ کون ہے، تو پھر آپ کے لیے یہ ذرا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن یہ اتنا آسان ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ کا نیوز پیپر پڑھتے ہیں یا پھر آپ نیوز دیکھتے ہیں تو کرنٹ افیئر آپ بآسانی کلیئر کر پائیں گے۔ اور اینڈ پہ بات آ جاتی ہے انٹرویو کی، یا انٹرویو کا پورشن آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو انٹرویو جو ہے وہ انتہائی آسان ہوتا ہے، آسان اس لیے ہوتا ہے کہ اس لیول پہ آپ سے راکٹ سائنس نہیں پوچھیں گے، اس لیول پہ آپ سے جو ہے وہ رشیا اور چائنا اور جو امریکہ اور پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں ان میں ہارڈ کور کی پالیسی آپ سے نہیں پوچھیں گے، بلکہ آپ سے تھوڑا بہت جو ہے وہ کرنٹ افیئر اگر پوچھ لیں تو پوچھ لیں، لیکن آپ سے اپنے بارے میں پوچھیں گے کہ بھئی آپ کہاں سے آئے ہیں اور یہاں کس لیے آئے ہیں، کس نے کہا ہے، کسی کزن کے کہنے پہ منہ اٹھا کے تو نہیں آ گئے، کہ آپ سیریس بھی ہیں اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے یا نہیں ہیں۔ تو یہ والی چیزیں جو ہیں وہ آپ سے انٹرویو میں پوچھیں گے، اور تھوڑا بہت آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ یہ نہ ہو کہ یہ 4 دنوں کے بعد ڈیفالٹ کر جائے، یا پھر آپ کے پیرنٹس وغیرہ کیا کام کرتے ہیں، آپ کی انکم کتنی ہے، اور ساتھ ہی اس وقت ہی کافی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے اسکالرشپ کے بارے میں بھی ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ انٹرویو جو ہے وہ اس وقت آپ سے یہ سادہ سوال جو ہے پوچھتے ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رہے کہ انٹرویو میں آپ نے لمبی نہیں چھوڑنی ہے، اور دوسرا انٹرویو آپ نے سکپ بھی نہیں کرنا، کیونکہ انٹرویو بھی اور ٹیسٹ بھی جو ہے آپ کے لیے مینڈیٹری ہے۔ اور MPhil اور PhD کو تو فی الحال میں کر رہا ہوں اگنور، کیونکہ وہ میں نے ساری چیزیں جو ہیں سکرین پہ بھی ان کی ڈال دی ہیں، تو امید ہے کہ وہ ادھر سے جو ہے دیکھ لیں گے۔ تو فی الحال جو میرا فوکس زیادہ ہے وہ آپ کے یہ چھوٹے جو بچے ہیں نا، اتنے جو BS کے لیے آ رہے ہیں، تو ان پہ میرا جو ہے زیادہ فوکس ہے، کیونکہ وہ پتہ نہیں کہاں سے خیر اٹھ کے آ جاتے ہیں، تو ان کو پتہ تو ہوتا نہیں ہے، پھر ان کو سمجھانا پڑتا ہے۔ اور میری باتوں کو زیادہ سیریس بھی نہیں لینا، کیونکہ میرے سے ذرا چھوٹے ہی ہوں گے آپ، تو اتنا کر سکتا ہوں۔ خیر یہ ساری چیزیں تھی جو ہے انٹرویو، انٹری ٹیسٹ، اور اس میں کہ آپ NDU میں کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور یہ والی چیزیں بھی آپ کو جو ہے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر پھر بھی کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں، آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ٹویٹر، LinkedIn، انسٹاگرام یا پھر فیس بک پہ فالو کر کے وہاں سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کے لیے ساری کی ساری آسانیاں ہیں، آپ کہیں سے بھی پوچھیں، ضرور پوچھیں، مور دین ویلکم۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اسکالرشپ میں اپلائی کرنا چاہ رہے تھے اور آپ کو کچھ انفارمیشن چاہیے تو آپ اسی چینل پہ یا یہ والی ویڈیوز دیکھ لیں، اور اس طرح اگر آپ اکانومی کے بارے میں کچھ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس سائیڈ والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کی اکانومی کے لیے بنائی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو اس چینل پہ کافی کچھ کرنٹ افیئرز اور جنرل نالج وغیرہ کے بھی انفارمیشن مل جائے گی۔ تو لہٰذا یہ چینل سبسکرائب کر لیں، جو ہے یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے،
کیونکہ اگر 1 2 4 لوگوں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے نا تو یہی ہمارے لیے بہت کچھ ہے آج کی اس فانی دنیا میں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اشروان کو اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔